ڈاکٹر عادل نجم، میں بات آپ سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں. یہ آج کیونکہ تمام تر جو ڈیلیگیشنز ہیں وہ پہنچ چکے ہیں اسلام آباد میں SCO کانفرنس کے حوالے سے، اور رات کو باقاعدہ طور پر ایک جو فارمل ڈنر ہوتا ہے وہ بھی ہوا. جو پہلی باقاعدہ پکچرز ہیں، ویڈیوز ہیں، وہ بھی آنی شروع ہو گئی. تو ایک جو سینس ہے کہ جی ایک بہت بڑا ایونٹ اسلام آباد میں ہو رہا ہے وہ آنا شروع ہو گیا. لیکن اس میں ایک چیز میں یہ نوٹ کر رہا تھا کہ آپ کو بھی یاد ہوگا کہ جب SCO کا کانفرنس جب ہوئی تھی انڈیا میں، جب انہوں نے ہوسٹ کیا تھا اور ہمارے جو فارن منسٹر گئے تھے، تو بڑا ہی انہوں نے ڈپلومیٹکلی روڈ قسم کا ایک جو جیسچر دیا تھا، اف یو ریممبر، اور اس پہ بڑی کامنٹ بھی ہوا تھا کہ یہ جے شنکر صاحب تھے میرے خیال میں جنہوں نے ان کو بہت ہی کولڈ شولڈر دیا تھا ہمارے جو فارن منسٹر سے، ہاتھ بھی نہیں ملایا تھا. آج تھوڑی ڈفرنٹ ہمیں ایک فیل آئی جب پرائم منسٹر نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جس طرح ایک کامن کرٹسی ہوتی ہے، ڈپلومیٹک کرٹسی ہوتی ہے، ان سے ہاتھ ملایا، ایک پلیزنٹریز کی. یہ کیوں ہے؟ وائی وڈ انڈیا sort of have this approach؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ شکریہ فہد، بہت شکریہ فار ہیونگ می. وجہ پہ آ جاتے ہیں، جو بھی اس کی وجہ ہو، آئی تھنک وہ یارڈ سٹک نہیں ہونا چاہیے ہماری اپروچ کا. ان فیکٹ اگر ہماری اپروچ تو ان اے وے آپ کو ایک اسپیس مل گئی ٹو ڈیمونسٹریٹ کہ یہ اپروچ سے بہتر اپروچ بھی ہے، کہ یہ طریقہ نہیں ہے کرنے کا. آئی تھنک وہ ریفلیکشن ہے پاکستان اور بھارت کے جو تعلقات ہیں، اور جس طرح اس کو کرنٹ جو اس وقت بھی موجود تھی بھارت کی حکومت وہ دیکھتی تھی. ان اے وے آئی تھنک سچائی یہ ہے کہ پاکستان اس کانفرنس میں پرابلی ایک ان ویلکم اور لیس دین ویلکمڈ پارٹیسپینٹ تھا. اینڈ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہونا بھی یہی چاہیے، اور بائی آل اسٹیٹمنٹس بھارت اس وقت ایک ویلکمڈ پارٹیسپینٹ ہے. پاکستان از ہیپی، ایٹ لیسٹ ہم جو کہتے ہیں اس کے حوالے سے، اور ویسے بھی. سو آئی تھنک یہ جو دونوں میں اگر کوئی ڈفرنس ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ جناب جس سطح پہ وہ لے گئے تھے آپ بھی ادھر ہی لے جائیں. ون کین اپ دا گیم. بالکل. اور ایاز وزیر صاحب، ون شوڈ اپ دا گیم. اینڈ اگر ہم نے یہ صحیح طریقے سے جسٹر دیا ہے، اٹس اے گڈ تھنگ. حالانکہ ایک جنرل جو اس ٹائم کنسنسس ہے وہ یہ کہ کوئی یہ اتنا بڑا بریک تھرو نہیں ہے. ان کے سارے ہیڈز آف اسٹیٹس آئے، انڈیا نے اپنا ہیڈ آف اسٹیٹ نہیں بھیجا، ایک علامتی سی پریزنس دی ہے، بٹ اسٹل اٹ از بیٹر دین دیم ناٹ کمنگ. جی، میں نے عادل کی بات تو نہیں سنی، اس کی آواز آ رہی، لیکن بہرحال ہندوستان پاکستان کے وفود کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے. تو ہماری جو پارٹیسپیشن تھی دلی والے میں وہ تو ورچوئل کی تھی. مودی صاحب نے، ہمارے پرائم منسٹر نے اس میں تقریر کی آن لائن، اور بلاول صاحب گئے. اب ہندوستان میں بلاول کو کولڈ شولڈر کیا تو اسی کی وجہ سے، چونکہ انہوں نے بائیلیٹرل کسی کو زیادہ ہوا دی، چین کے اوپر اعتراض کر لیا، پاکستان کو بھی اعتراض کر لیا. تو انڈیا والا جو کانفرنس تھا میرے خیال میں وہ تو بالکل فلاپ ہو گیا اسی کی وجہ سے. یہاں پہ ہم نے اس کو بالکل صحیح ٹریٹ کیا. دیکھیں، یہ مسلمانوں کی، ہم پاکستانیوں کی یہ روایات ہے، رواج ہے کہ مہمان آپ کے گھر آتا ہے تو آپ اسے بڑے اتفاق سے ملتے ہیں. دل میں خواہ آپ کی کوئی ریزرویشن ہو، لیکن ملتے آپ اچھے طریقے سے ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے بالکل صحیح کیا. جو طریقہ تھا، نہ اسے جپی ملائی، نہ گلے لگایا، ہاتھ ملایا، وہ اس کا حق تھا. اور تصویر ظاہر بات ہے وہ تو ہر ایک نے اس کی کوریج تو ہوتی ہے، تو وہ ان کا معاملہ تھا، یہ ہمارا معاملہ ہے. انہوں نے بائیلیٹرل آیا، اپنا پروگرام خراب کر دیا. دعا ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب یا دوسرے لوگ اس چیز اس کانفرنس میں بائیلیٹرل ایشو نہ اچھالیں. اور یہ ہے بھی ویسے ملٹی لیٹرل، بائیلیٹرل تو نہیں ہے، لیکن مجھے صرف یہ ڈر ہے کہ جب ذکر کریں گے ہمارے وزیر اعظم صاحب، UN کی ذکر تو شاید کر لے باتوں میں، تو اس میں یہ بات ہو ہی جاتی ہے کہ UN کے ریزولوشن پہ عمل ہونا چاہیے، تو وہ ہندوستان پر شاید اپنی طرف سے لیٹس ہوپ کہ کیونکہ ہم میزبانی کر رہے ہیں تو خوش اسلوبی سے، اور جو اس کا جو اوورآل انوائرمنٹ ہے وہ اچھا ہے. لیکن ڈاکٹر عادل نجم، اب ذرا دوسرا جو اس کا پہلو ہے وہ یہ کہ جو اس کا جو سبسٹینٹیو ایلیمنٹ ہے اس کانفرنس کا، جو ایجنڈا ہے وہ ابھی سامنے آئے گا، اس میں سے الٹیمیٹلی جو بھی اعلامیہ نکلے گا وہ کلیئر ہوگا. لیکن بڑے جو ہے وہ بھاری بھرکم ایشوز ہیں، چاہے وہ کنیکٹیوٹی ہو، چاہے وہ ریجنل ٹریڈ ہو، اور بہت سارے معاملات ہیں. اس سارے معاملے میں جو رشین ڈیلیگیشن ہے وہ بہت بڑا ڈیلیگیشن انہوں نے بھیجا ہے.
बड़ा हाई लेवल डेलीगेशन भेजा है, उसको हम कैसे रीड करें इस वक्त जो करंट सिचुएशन है, रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, ये रीजन है, इस रीजन में रशिया का जो रोल है, उस कॉन्टेक्स्ट में इस कॉन्फ्रेंस में रशिया को इतना ज़्यादा अपनी प्रेजेंस शो करना, इसको कैसे रीड करें? थैंक यू। एक मुझे अगर आप इजाजत दें जस्ट ऑन द प्रीवियस टॉपिक, आई थिंक हमें अगले दिनों में एज मीडिया या एज एनालिस्ट ये भी याद रखना चाहिए कि खबर ये नहीं है कि जयशंकर साहब आए हैं, खबर ये है कि एससीओ की एक समिट हो रही है, पाकिस्तान में हो रही है, उसमें कई वज़ीर आज़म आए हैं, कई वज़ीर ख़ारजा आए हैं, बाय द वे भारत के भी आए हैं। सो इफ दिस हमारी जो न्यूज़ साइकिल में अगर जयशंकर साहब का आने ने हाईजैक कर लिया बाकी तमाम डिप्लोमेटिक कॉन्वर्सेशन को, दैट विल बी बैड, विच इज़ वाई जो आपका रशिया का क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है। आई थिंक उसकी इंपॉर्टेंस अच्छी बात ये इज़ नॉट कि रशिया को पाकिस्तान को सिग्नल कर रहा है, क्योंकि हम तो एक होस्ट हैं ऑफ अ मल्टीलैटरल फोरम। इस बार रशिया इटसेल्फ आइसोलेटेड फील कर रहा है। रशिया के पास जो मौके हैं मुख्तलिफ दुनिया की आलमी फोरम पे, वो इस उनकी जंग की वजह से, जो यूक्रेन की जंग है उसकी वजह से महदूद हो गए। सो देयरफॉर रशिया नीड्स टू यूज एवरी फोरम मोर इफेक्टिवली, अपने आप को इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी डेमोन्स्ट्रेट करना कि हम अभी भी एक इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल फोर्स है। चाइना के लिए वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि चाइना इज नाउ एन एक्नॉलेज्ड मेजर पावर, लेकिन रशिया के लिए अगर आप देखें तो पिछले जब से जंग हुई है यूक्रेन की, तो जो बहुत से फोरम हैं, मोस्ट ऑफ विच आर कंट्रोल्ड बाय, जिसको आप वेस्ट कह लें, यूएस सेंट्रिक फोर्सेस, तो उसमें रशिया की जो पार्टिसिपेशन है उसको महदूद कर दिया जाता है, उनकी एबिलिटी टू टॉक टू द वर्ल्ड महदूद कर दिया जाता है। और इन फोरम्स का एक मेरे ख्याल में मकसद यही होता है कि मुख्तलिफ मुल्क जिनके मुख्तलिफ मसाइल हैं वो इनको यूज करते हैं एज डिप्लोमेटिक स्पेस, नॉट ओनली जिस मसले पे कॉन्फ्रेंस हो रही है लेकिन फॉर अदर इंटरेक्शंस। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि रशिया की जो डेलीगेशन की इंपॉर्टेंस है वो ये है कि ना सिर्फ पाकिस्तान लेकिन जो दूसरे ममालिक इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं उसमें से आधे से ज्यादा जो हैं वो फॉर्मर सोवियत स्टेट्स, ये वो ममालिक हैं जो रशिया के लिए बहुत अहम है। तो वो डेलीगेशन काम करने आया है। बिल्कुल।